بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والا ایک اور اہم واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے سخت عذاب کا نزول ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے تھے اور ہاران تارہ یعنی آزر کے بیٹے تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہاران اور ناہور آپس میں بھائی تھے، جیسا کہ ہم نے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ویڈیو میں آپ سے بیان کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت بلکہ ان کے حکم سے سدوم کے شہر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ کافی زرعی اراضی اور دیہاتوں کے ساتھ ملحق تھا۔ یہاں کے باشندے انتہائی فاسق و فاجر، شدید ترین کافر، انتہائی بد فطرت اور بے حد بد کردار تھے۔ وہ راہ زنی کے عادی اور سرعام برائی کا ارتکاب کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو گناہوں سے روکتے بھی نہیں تھے، یعنی ان کے اعمال انتہائی برے تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کر رکھا تھا جو ان سے پہلے اس دنیا میں کسی انسان نے نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات مردوں سے پوری کرنا شروع کر دی تھی اور اپنی جائز خواہش عورتوں سے پوری کرنے سے اجتناب کرنے لگے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی تسکین کے لیے ان کے جوڑ یعنی عورتیں ان کی بیویاں پیدا کی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس قبیح فعل سے باز آنے کا رستہ دکھایا اور بارہا انہیں منع فرمایا، لیکن ان کی گمراہی اور سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ وہ کفر و گناہ میں بدستور ملوث رہے، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب نازل فرمایا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، جس سے انہیں دنیا بھر کے اہل خرد کو نصیحت حاصل ہو۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ الاعراف میں ارشاد ربانی ہے، اور اسی طرح ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور ان کی قوم سے اس کے سوا کوئی اور جواب نہ بن پڑا کہ وہ بولے، ان لوگوں لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا، سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 82-84۔ اور اسی طرح ارشاد ربانی ہے، اور بلا شبہ لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو عذاب سے نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، تو تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ صفات۔ اس کے علاوہ سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ عنکبوت، سورہ زاریات اور سورہ قمر میں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ پر ایمان لانے اور اسی کی عبادت کرنے اور گناہوں سے باز آنے کا حکم دیا، اور بار بار ممنوعہ کام سے باز آنے کا کہتے رہے، مگر وہ آپ کی دعوت تبلیغ پر کان دھرنے کے بجائے اپنے ہی حال میں مصر رہے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اتنے بے عقل اور بدبخت تھے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کا یوں جواب دیا، لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ سورہ نمل۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی بیوی کے سوا تمام گھر والوں کو بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے نکال لیا اور انہیں اس گندگی میں ملوث ہونے سے بچا لیا، اور اللہ نے اس بستی کو بدبو دار نمکین پانی کی جھیل میں تبدیل کر دیا، جس میں غرق ہو کر وہ لوگ جہنم کی بھڑکتی آگ کا ایندھن بن گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں انتہائی مکروہ اور گھناؤنے عمل سے منع فرماتے رہے، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت پر ایمان قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ نے بھی انہیں وہ سزا دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ فحش باتوں اور فحش حرکات کے علاوہ وہ لوگ راہ زنی کرتے تھے، دوستوں سے خیانت کرتے تھے اور طرح طرح کی برائیوں اور کفر و شرک میں بھی مبتلا تھے۔ وہ اتنے بد عمل تھے کہ سر عام مجالس میں بد فعلی کا ارتکاب کرتے تھے، نہ کسی کے سمجھانے سے سمجھتے تھے، نہ کسی کے روکنے سے باز آتے تھے، نہ گناہوں کو چھوڑتے تھے اور نہ چھوڑنے کا ارادہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی، کیونکہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے خود عذاب کا مطالبہ کر دیا تھا۔
اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ سورہ عنکبوت۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے کہہ دیا کہ قوم کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے تو انہوں نے خود ہی اس کے خلاف بددعا فرمائی اور اللہ سے دعا کی کہ فسادیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی ناراضی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا ایسا غضب نازل ہوا کہ وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ اس نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر گئے تھے، اور آپ کو علم والے بیٹے کی خوشخبری اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نزول کی خبر دیتے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا، فرشتوں، تمہارا مدعا اور مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کھنگر برسائیں جن پر حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ سورہ زاریات، سورہ ہود اور سورہ عنکبوت، سورہ شعراء میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ ہوا یوں کہ فرشتے خوبصورت مردوں کے روپ میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کے خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو اپنی غلیظ خواہش سے مغلوب ہو کر دوڑے چلے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت ہی مشفقانہ انداز سے سمجھایا، مگر وہ بد فطرت لوگ نہ مانے اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ سورہ ہجر۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں برائی سے بچنے اور اپنی بیویوں سے خواہشات پوری کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے آپ کی بات پر توجہ نہیں دی۔ انہوں نے اپنے حیا سوز مطالبے کو دہرایا اور لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی عزت سے کھیلنے پر مصر رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی تقدیر انہیں کس انجام کی طرف لے جا رہی ہے اور صبح کو ان پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا۔ سورہ قمر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اپنی قوم کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ لوگ دروازہ کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دروازے کے پیچھے سے منع فرمایا۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہروں پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے، اور بعض علماء کے مطابق ان کی آنکھیں معدوم ہو گئی، نہ ان کی جگہ باقی رہی اور نہ ہی کوئی نشان باقی رہا، اور وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہوئے لوٹ گئے کہ ہم تم سے صبح نپٹیں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم پر حجت تمام کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری بخوبی نبھا دی اور قوم نہ مانی، تو پھر آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے رات کے آخری حصے میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اس بستی سے نکل گئے۔ فرشتوں نے آپ کو تاکید کی کہ جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ علیہ السلام سب ہمراہیوں کے پیچھے چلیں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں اور آپ کی بیوی بھی۔ ایک قول کے مطابق آپ کی بیوی آپ کے ہمراہ نہ تھی۔ جب وہ لوگ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا جس کا ٹلنا ناممکن تھا۔ تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان اہل مکہ کے ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ سورہ ہود۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان 7 بستیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور ان میں موجود انسانوں اور جانوروں سمیت ان تمام لوگوں کو آسمانوں تک بلند کیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنیں۔ پھر انہیں الٹ کر پھینک دیا۔ ہر پتھر پر ایک شخص کا نام لکھا ہوتا تھا اور وہ اسی کو آ کر لگتا تھا جس کا نام اس پر لکھا ہوتا تھا، اور اس کا سر اس پتھر سے کچل جاتا تھا۔ ترجمہ: اور اس نے
الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا، لہٰذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون سی نعمت پر جھگڑا کرے گا۔ سورہ نجم۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ہمراہ نہیں گئی، اسی لیے قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وہ چل پڑی تھی، مگر قوم پر عذاب آنے کی وجہ سے جو چیخو پکار ہوئی تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھ لیا اور کہا کہ ہائے میری قوم۔ وہیں اس پر ایک پتھر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ دیا اور اسے اس کی قوم کے ساتھ ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور لوط علیہ السلام کی جاسوسی کر کے اس نے ہی آپ کے ہاں آنے والے مہمانوں کی اطلاع قوم کو دی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ تحریم۔ خیانت سے مراد دین کے معاملے میں اپنے شوہر یعنی کہ نبی کی پیروی نہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے تم لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو کرنے والے کو بھی قتل کر دو اور جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے اسے بھی قتل کر دو۔ ابی داؤد حدیث نمبر 4462۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو اونچے پہاڑ سے نیچے گرایا جائے، پھر اس پر پتھر برسائے جائیں، جس طرح کہ حضرت لوط کی قوم کو سزا دی گئی تھی۔ اللہ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی سے اور اس کے ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ زمین کا وہ حصہ انتہائی نکما اور بیکار ہے، ناکارہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی قدرت، عظمت اور اس کی گرفت کی ایک نشانی بن چکا ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں پر رحمت نازل فرما کر انہیں تباہی اور اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ سورہ شعراء۔ اور سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور پھر ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائی۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ سورہ ہجر۔ اس تمام واقعے سے ہمیں یہ سبق اور عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی بہتر ہے، اور اگر ہم اس کی قائم کردہ حدود سے تجاوز اختیار کریں گے تو اللہ کا عذاب سخت اور دردناک ہے۔ بدکاری اور قوم لوط جیسے افعال کو اختیار کرنے والے لوگ روز محشر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور دردناک عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ اس لیے تمام آزاد خیال لوگ جو کہ ہم جنس پرستی اور ایسے قوانین کو آزادی اور حق سمجھتے ہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اور معاشرے میں ایسے افعال والے لوگوں کو دیکھ کر چپ رہنا بھی ان کے جرم میں برابر شریک ہونے جیسا ہی ہے۔ سو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس ناسور عمل سے اپنی اولاد کی اور اپنے معاشرے کی حفاظت کرنے کی بھرپور کوششیں کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کبھی فعل سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ برائے مہربانی ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کیجیے، پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔